بڑی پیاری دعا ہے۔ عرض کرنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عرض کرنے لگے اے اللہ، میں نے جو آپ کا گھر بنایا ہے اس کے لیے استاذ چاہیے ہوگا، اس کے لیے معلم چاہیے ہوگا، اس کے لیے امام چاہیے ہوگا، خطیب چاہیے ہوگا، تو یا اللہ وہ جو آخری آنے والا رسول ہے جس کا عالم ارواح میں آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، یا اللہ تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اگر تو دینے پہ آیا ہے تو وہ آخری رسول میری اولاد میں سے پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ گویا ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے وہ موتی مانگ لیا جو رب کیے ہاں تھا ہی ایک، وہ ایسا موتی کہ ساری کائنات جس موتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ موتی اللہ سے مانگ لیا۔ یا اللہ وہ جو ہیرا ہے، وہ جو آخری آنے والا نبی ہے، تیرا محبوب ہے، یا اللہ وہ میری اولاد سے پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم کی طرح توحید کا پرچار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے ابتدائی میں گھر میں دیکھتے ہیں بت بن رہے ہیں، بک رہے ہیں، پوری برادری بتوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کی مخالفت کی تھی، اور ساری برادری سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولیے اللہ کی۔ یہ بت تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، سجاتے ہو، سنوارتے ہو، اور پھر ان سے مانگتے ہو۔ یہ تو اتنے نکمے ہیں، نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری بدحالی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو سن سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو دیکھا وہی بیت اللہ جو اللہ کا گھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جس میں کھڑے ہو کے اپنے محبوب کو مانگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے جب آئے تو دیکھا اس بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی مخالفت کی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں بتوں کی مخالفت کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی الہ نہیں، یہ جو تم نے 360 بنائے نا، لات، منات، عزا، حبل، ود، یعوق، یعوس، نصر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے تم نے خود تراشے ہیں، کہانیاں گڑ گڑ کے تم نے بنائے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود صرف کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سارے بتوں کی نفی کی اور پھر اپنے رب کی الوہیت بیان کی، رب کی وحدت بیان کی، وہی برادری، وہی قوم جو کہتی ہے حضور سے زیادہ سچا کوئی نہیں، صادق کوئی نہیں، کوئی امین نہیں، اسی نے مخالفت شروع کر دی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ کا دیا، اور لا الہ الا اللہ کا سبق یاد کرانے کے بعد سب سے پہلا کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا سبق پھر دیا نماز کا، فرمایا اللہ اکبر، بیت اللہ میں آ کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نہیں بڑے، یہ جو تم نے بنائے ہیں برادری کے بت، سرداری کے بت، اور یہ جو پتھر کے مجسمے، مورتیاں، یہ بڑے نہیں، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا اللہ۔ یہ تم نے بڑے بڑے بنا دیے، اللہ کو بھول گئے ہو۔
اور پھر آگے سبق پڑھایا فرمایا سبحانک اللہم، تم سارے کے سارے جس وقت مجھے ماننے والے نماز پڑھنے لگو، جس وقت تم اللہ کے سامنے عبادت کرنے لگو، سب سے پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ عقیدہ بنا لیا۔ اب اس رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ مشرکین مکہ، یہ قریش والے ان بتوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں ان بتوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ارے میرے ماننے والوں، تم نے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، کلمے کے بعد سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ عبادت کا، نماز ہے، سب سے اہم فریضہ، اس میں کہنے اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تیری ذات کس سے پاک ہے؟ یہ جتنے انہوں نے تیرے شریک بنائے ہیں، یہ جتنے بت رکھے ہیں، وہ جو عیسائیوں نے گڑ گڑ کے کہا نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ جو یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، یہ جو 360 بت انہوں نے رکھے، کہا یہ رب کے مشیر و وزیر ہیں۔ فرمایا وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وزیروں مشیروں سے بھی پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیری ذات ان سارے شریکوں سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بن کے آئے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ اپنی آنے والی امت کے لیے چھوڑا تھا، ایک نمونے کے طور پہ حضور دعائے ابراہیم بن کے آئے، وہی توحید اپنی امت کو سکھائی۔ فرمایا اللہ رب العزت کی الوہیت، اس کی بڑائی، پھر اس کی تعریف کرو۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات ان سب سے پاک ہے، وبحمدک، اور اے اللہ ساری کی ساری حمدیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یا اللہ یہ کہتے ہیں فلاں فلاں بت کے آگے کھانا رکھو برکت ہوگی، فلاں چیز رکھو برکت ہوگی، یا اللہ ان بتوں کے سامنے رکھنے میں برکت نہیں، برکت تیرے نام میں ہے۔ وَتَبَارَكَ، بولیے نماز تو آتی ہے نا سب کو، وَتَبَارَكَ قسموں کا، اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے۔ جو یہ کہانیاں گڑ گڑ کے مشرکین بیان کر رہے ہیں، یہود و نصارہ بیان کر رہے ہیں، یا اللہ ان ساری کہانیوں سے، ان سارے قصوں سے تیری ذات بہت بلند ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری ذات بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ جو کلمے میں اقرار کیا تھا، رب کی تعریف حمد کرنے کے بعد بندے کی زبان پہ آیا وَلَا إِلَٰهَ، بولیے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ جس وقت حضور پاک نے سکھایا، صحابہ کرام پڑھنے لگے، وہ مشرکین آپے سے باہر ہو گئے، مارنا شروع کر دیا۔ ادھر دیکھو بلال کو گرم ریت پہ لٹایا ہوا، ادھر نہدیہ کو کوئلوں پہ لٹایا ہوا، سمیہ کو رسیوں سے جکڑا ہوا، نہدیہ کو گرم ریت پہ لٹایا ہوا، ادھر دیکھو نا زنیرہ کی آنکھیں نکالی ہوئی، کسی کی ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی ہوئی۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے یہ عبادت کے کلمات حضور پاک اسے سکھاتے ہیں۔ جس وقت وہ
کلمہ پڑھنے کے بعد عبادت کرنے لگتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرنے لگتا ہے۔ اب یہ قریش والے اس کی مخالفت کرتے ہیں، حضور پاک باہر نکلتے ہیں، ہر چوک میں جدھر دیکھتے ہیں حضور کا ماننے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا، قریش والے اسے مار رہے، سخت سزا دے رہے۔ اور استاد کب برداشت کر سکتا ہے میرے شاگردوں کو تکلیف ہو، اور پھر استاد و محمد عربی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ کب برداشت کر سکتے ہیں؟ اب حضور پاک نے اپنے ان چند صحابہ کی بے بسی دیکھی جو رب کی الوہیت بیان کرنے والے، حضور پاک فوراً بیت اللہ میں آ گئے، غلاف پکڑا، دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او عمر ابن حشام۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے یہ جو مظلوم صحابہ ہیں ان کا حمایتی بنا کے عمر ابن خطاب کو بھیج دے یا عمر ابن حشام کو۔ دو مکے کے بڑے لوگ ہیں، ایک غیرت مند ہے جسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں، بظاہر مالدار کوئی نہیں، اور دوسرے کی لوگ عزت احترام اس لیے کرتے ہیں، عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑا مالدار ہے، بڑا وڈیرا ہے۔ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، اس لیے کہ یہ جو صحابہ پس رہے ہیں ان دونوں میں سے کوئی آ جائے تو اسلام کے ماننے والوں کو شوکت مل جائے گی، انہیں عزت مل جائے گی، انہیں کچھ سہارا مل جائے گا۔ قربان جائے عمر تیرے نصیبے پہ۔ اللہ نے فرمایا محبوباً تو نے مانگا ہے نا، آج اس بیت اللہ میں تیرے دادا خلیل نے تجھے مانگا تھا، آج تو نے اسی بیت اللہ میں عمر کا نام پہلے لیا ہے، میں عمر کو بھیجتا ہوں، مالدار کو نہیں غیرت مند کو، کیوں اسلام کی خدمت وہی کر سکتا ہے جس میں غیرت ہو۔ تو فرمایا غیرت مند کو بھیجتا ہوں، عمر ابن خطاب کو بھیج رہا ہوں۔ قربان جائے ساری دنیا اسلام کی وجہ سے عزت کماتی ہے، لیکن عمر کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے محبوب مانگ رہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، یا اللہ عمر کو اس لیے بھیج دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، جس وقت ٹائم تھوڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، رب نے اسی وقت بھیج دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور پاک کی دعا ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اللہ نے عمر کو قبول کر لیا۔ حضور بیت اللہ میں دعا کر کے دار ارقم میں آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، پورا قصہ نہیں سناؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں، کلمہ پڑھا، جس طرح آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، سارے صحابہ جو وہاں 39 آدمی بیٹھے تھے، اب 40ویں حضرت عمر آئے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے، صحابہ اٹھنا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میرا آنا انہیں پسند نہیں آیا۔ نہیں عمر تیرا آنا تو بڑا پسند آیا، فرش پہ یہ خوش ہوئے، عرش پہ رب کے ملائکہ تیرے آنے پہ خوش ہوئے، فرش والے بھی خوشیاں منا رہے، عرشوں پہ بھی خوشیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیوں اٹھ رہے ہیں؟ فرمایا عبادت کی تیاری کرنے، نماز کی تیاری کرنے۔ یا رسول اللہ نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا ادھر ہی زید کی حویلی میں ہوگی، یہیں ہوگی۔ نہیں یا رسول اللہ عمر آ جائے تو رب کی نماز رب کے گھر میں نہ ہو، پھر تبدیلی کیسی؟ یا رسول اللہ تیاری کریں، چلتے ہیں، میں تھوڑا اعلان کر کے آتا ہوں، سارے قریش والوں کو بتاتا ہوں آج کی صبح عمر کے اسلام کی صبح ہے، آج کے بعد
اللہ اکبر، وہ جو صحابہ پہ تم ظلم کیا کرتے تھے نا، غریبوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، وہ ظلم کا بازار بند ہو جائے گا۔ آج کے بعد عمر اعلان کرتا ہے رب کی عبادت دار ارقم میں نہیں، رب کی عبادت رب کے گھر بیت اللہ میں ہوگی۔ حضرت عمر اعلان کرتے لوگوں سنو، آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے، تم نے عمر کا بگڑنا بھی دیکھا تھا، آج کے بعد سنورنا دیکھا۔ اب حضرت عمر سنور رہے، حضرت عمر آگے آگے جا رہے، حضور کے صحابہ پیچھے پیچھے، درمیان میں حضور پاک کیسا وہ منظر ہوگا، پیچھے حضرت حمزہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بیت اللہ میں جا رہے ہیں۔ ساری رب کی خدائی آج ناز کر رہی ہے، عمر اسلام کی شان بن کے، حضور کی دعا بن کے بیت اللہ میں جاتے ہیں، نماز ادا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کیا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا، میرے بعد کوئی نبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو عمر میں وہ کوالٹی ہے، عمر میں وہ اوصاف ہے کہ اللہ اسے نبی بناتا۔ کیوں؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا میرا عمر وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے، اس کے دل میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تصدیق کر رہے ہیں، عمر کا دل اور زبان ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ عمر، اس کو اللہ نے مقام یہ دیا ہے، جس جگہ سے یہ گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا یہ عمر تو وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اب اس عمر کو اللہ نے عزت دی، شان دی، مقام دیا۔ حضور پاک کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ 10 سال تک آپ نے خلافت کی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا گیا، جدھر دیکھیں اسلام کا بول بالا ہے۔ عمر مدینہ طیبہ میں سو رہے ہیں، لیکن روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے، کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ہیں، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی کانپ رہی ہیں۔ حضرت عمر کو اللہ نے شان یہ دیا، مقام یہ دیا۔ 4 چیزیں جس سے اللہ نے انسان کو بنایا، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، چاروں پہ عمر کا کنٹرول چلتا ہے۔ مکہ میں اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں عرب کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، عمر نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا زمین کانپتی کیوں ہو؟ تم پہ عمر نے عدل نہیں کیا، ٹھہر جاؤ نا۔ کانپتی زمین پہ پاؤں کی ٹھوکر مار کے عمر روک دیتا ہے۔ اللہ نے شان یہ عطا کی۔ ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے میدان جہاد میں، پیچھے سے کافروں کی فوج آ رہی ہے، حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ساریہ الجبل، ارے ساریہ پیچھے دیکھو نا پہاڑ کی طرف۔ صحابہ کرام حیران ہیں، سینکڑوں میل دور ساریہ کی فوج لڑ رہی ہے، یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس وقت وہ فوج واپس آئی، اس فوج سے پوچھا گیا ارے سناؤ نا کارگزاری؟ فوج کہنے لگی ہمیں شکست ہونے لگی تھی، جس وقت ہمیں شکست ہونے لگی ہمارے کانوں میں عمر کی آواز گونجی، ارے ساریہ پیچھے دیکھو نا۔ اور پیچھے سے واقعی ہم نے دیکھا فوج آ رہی تھی، جدھر سے کنٹرول نہیں تھا، حضرت عمر کی آواز ہوا نے بغیر کسی وائرلیس کے، بغیر کسی فون کے سینکڑوں میل دور پہنچا دی۔ ہوا پہ بھی کنٹرول ہے۔ مکہ کے پہاڑوں سے آگ نکل آئی، حضرت عمر کو آ کے بتایا گیا، حضرت عمر نے فرمایا ابو ذر یہ لے جاؤ نا میری چادر، میری چادر کو لے جاؤ، اور جا کے اس آگ کو جس طرح جانور کو پیچھے دھکا دیتے ہیں، فرمایا دھکا دے اور کہو عمر نے تمہیں حکم دیا ہے جہاں سے نکلی تھی وہیں چلی جا۔ وہ جو آگ کا لاوا نکلا تھا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے حضرت عمر کی چادر اس کے سامنے کرنی تھی کہ ساری کی ساری آگ واپس چلی گئی۔ آگ پہ بھی حکم چلتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اسے حضرت عمر کہتے ہیں۔ پتہ چلا دریائے نیل ہے، رسم ہے لوگوں کی،
رسم ہے. کیا رسم ہے؟ ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کرتے ہیں، اس میں پھینک دیتے ہیں، تب دریا چلتا ہے. حضرت عمر نے چھوٹی سی پرچی لی، کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس پہ لکھا اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں. عمر تجھے کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چلو نا، وہ جو رسم بد ہے وہ ہم نے کوئی نہیں کرنی. وہ پرچی اس میں ڈالنی تھی کہ آج تک اس کا پانی پھر نہیں رکا. اتنی شان عطا کی ہے. امیر اتنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمارت میں دور دور تک کوئی چوری نہیں ہوتی، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے. اور فقیر اتنا ہے، بیت المقدس فتح ہونے جا رہا ہے، 17 جسم پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، 17 جسم پہ کرتے پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. ساتھ غلام ہے، کہنے لگا حضور آج تو کرتا چینج کر لیں نا، آج تو فاتح بن کے جا رہے ہیں بیت المقدس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں. اور پھر مدینہ طیبہ سے چلے، سواری ایک ہے، کبھی غلام اوپر بیٹھتا ہے، کبھی حضرت عمر بیٹھتے ہیں. اور جس وقت بیت المقدس سامنے آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سواری پہ نہیں ہے، نیچے ہے، نکیل پکڑی ہوئی ہے، مہار پکڑی ہوئی ہے. غلام کہنے لگا آپ اوپر بیٹھ جائیں، سامنے دشمن کھڑا ہے. وہ کیا سوچے گا؟ فرمایا تم اوپر بیٹھو، تمہاری باری ہے. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، یہود کے بڑے بڑے علماء کتابیں لے کے کھڑے ہیں، تورات و انجیل لے کے کھڑے ہیں. کہنے لگے جو سواری پہ ہے یہ تمہارا خلیفہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ جو خلیفہ کی نشانیاں ہیں کہ اس کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوں گے، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 4 چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوں گی. فرمایا یہ اس میں نظر نہیں آتی. حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے اوپر بیٹھنے والا ہمارا امیر المؤمنین نہیں ہے، جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے وہ ہمارا امیر المؤمنین ہے. فوراً سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جو اتنا عادل ہو واقعی وہ جس دین پہ چل رہا ہے وہ دین سچا ہے. اب ٹائم کیونکہ شہادت بیان کرنی تھی، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو یہ حضرت عمر ہیں جن کو 27 ذی الحج کو فجر کی نماز میں زخمی کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ اکبر 1 رمضان کو شہید ہوتے ہیں. اور شہادت کے بعد آپ کو مقام کون سا ملتا ہے؟ حضور پاک کے روزے میں ٹھکانہ ملتا ہے. امام زین العابدین کوفے میں موجود ہیں. کسی نے پوچھا امام ابو بکر و عمر کا مقام تو ذرا بتائیں نا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کسی اور کا مقام کہتے تو میں سنا دیتا. ارے مجھے کہہ رہے ہو ابو بکر و عمر کا مقام، ابو بکر و عمر کا مقام اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ حضور پاک کے روزے کا دروازہ کھول کے دیکھے. حضور پاک کے روزے میں ابو بکر و عمر آج بھی جنت میں سو رہے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جن کو حضور پاک نے مانگا. پھر حضرت عمر نے خود اللہ سے شہادت مانگی اور اللہ رب العزت نے 1 محرم الحرام کو حضرت عمر کو شہادت کی موت عطا فرمائی. اللہ مجھے آپ سب کو ان مقدس ہستیوں کا اتباع کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا